تمام چیزیں عطا نے کہا قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن کو آسان ٹھیک تلفظ سے پڑھو، آہستہ آہستہ پڑھو اور اس کو دہراؤ، اس کو یاد کرو. ان تمام چیزوں سے ایک ہی بات نکلتی ہے، جس چیز کو انسان آسانی سے پڑھے گا، آرام سے پڑھے گا، اس کے بارے میں سوچے گا زیادہ. یہی بات ہے نا. کسی چیز کو یاد کرے گا، بار بار دہرائے گا تو بار بار اسی کے بارے میں سوچے گا. یعنی قرآن کے تمام حقوق ایک ہی طرف لے کے جاتے ہیں، انسان کو فورس کرتی ہے یہ چیز، یہ تمام حقوق کہ انسان قرآن کے بارے میں سوچے. اور جب انسان قرآن کے بارے میں سوچتا ہے تو پھر اس کی ہدایت اس کا حال بن جاتی ہے. جب تک سوچ نہیں بدلے گی نا، ہدایت نہیں آتی، جب تک سوچ نہ بدلے. اسی لیے قرآن کے بارے میں جو بہت صراحتاً یہ بات بھی کہہ دی، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، لا لعلکم تقرؤون، لعلکم تغنون. نو، تمہیں قرآن اس لیے تم پر یہ عربی قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ تم اس کو سمجھو. اور یہ تمام چیزیں جو ہم کرتے ہیں، تجوید سے پڑھتے ہیں، آسانی سے پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، ان سب چیزوں سے کس میں اضافہ ہوتا ہے؟ سمجھنے میں اضافہ ہوتا ہے. ایک ہی انسان کو، ایک آیت کو انسان 100 دفعہ 200 دفعہ پڑھے گا تو اس کے سامنے ایک بات ظاہر ہوگی، اوہ اس میں تو یہ بھی تھا، اس میں تو یہ بھی تھا، اس میں تو یہ بھی تھا. میرے اپنے نوٹس جو قرآن کے ہیں، زیادہ تر میرے حفظ کے دوران میرے نوٹس ہوتے ہیں. میں حفظ کر رہا ہوتا ہوں، آیت پڑھ رہا ہوتا ہوں بار بار، پھر اس میں تو یہ بھی ہے، پھر وہاں نوٹ، پھر ایک اور نوٹ. ایک تو ہے انسان سیکھتا ہے تفسیر پڑھ کے، دوسرا ہے قرآن حفظ کرتے